عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے اب ان کے پاس تو کوئی ساتھی راہ نہیں ہے، تو سب ڈرامے بازی کمپرومائز لوگ ہیں. جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا، جس طریقے کی میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی، ویسے ہی آپ نے دیکھا کہ لوگ نکل بھی گئے، پروٹوکول بھی آ گئی، گاڑیاں بھی آ گئیں، ہوٹر بھی بچ گئے، اور اب کہانی کے لیے سب اندر خانے مل کے ڈرامہ کر رہے ہیں غریبوں کو مروانے کے لیے، پھر آگے لا رہے ہیں. دہشت گردی ہمارے ملک کا ایک حصہ چل رہا ہے، اللہ خیر کرے. اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مداخلت ہمیں ملتی ہے بیرون ملک. پہلے مداخلت، اب مجھے یقین کرنا پڑا ہے عمران خان صاحب کی اس بات کو کہ مداخلت ہوئی رجیم چینج کے اندر، کیونکہ اب ہم کانگریس کا ایک لیٹر دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے وہاں تو ہم اتنے بے حس اور بے شرم ہو چکے ہیں. اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر کر دوں، نہ میں حکومت کے بہاف میں بات کر رہا ہوں، نہ میں کسی اور کے، بڑے ایز اے پاکستانی اور ایز اے سٹنگ سینیٹر بات کر رہا ہوں کہ ہمارے وہاں بے حسی بے شرمی یہ ہے کہ کوئی بھی آ کے مداخلت کر لے، کوئی بھی آ کے بات کر لے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب میں عمران خان صاحب کی بات کو ضرور مانوں گا کہ مداخلت شاید تھی رجیم چینج کے لیے اس ٹائم پر، کیونکہ اب اچانک سے چیمپئنز آ گئے ہیں، کانگریس آ گئی ہے، یو ایس آ گیا ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. بھائی ہیومن رائٹس وائلیشن تو فلسطین میں ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، تو ادھر تو میں نے کوئی خطر نہیں دیکھا، نہ کوئی آگے بڑھ کے آیا ہے. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم سپر پاور ہیں، تو میری نظر میں تو آپ سپر پاور نہیں، میری نظر میں تو آپ لوگ زیرو پاور ہیں. کیونکہ یہ اگر آپ کا اثر رسوخ ہے کہ غریب بچوں کے گلے کٹ رہے ہیں فلسطین کے اندر، تو آپ کو وہاں کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نظر نہیں آتی. عافیہ صدیقی کا کیس ہے، وہ اس پہ ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی. کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی. پھر میں آپ کی کون سی بات کو مانوں، آپ کی کون سی پالیسی کو مانوں؟ صدام حسین کے ساتھ 32 سال اس کو راج کرنے دیا، پھر ایک دن اچانک سے پالیسی آ گئی جی کانگریس یا یو ایس کی طرف سے کہ جی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز پڑے ہوئے، وہاں تباہی پھیرندو کے نائٹ ویژن گاگل سب چھوڑ کے چلے گئے، نہ اس کے ارد گرد کے ممالکوں کو لسٹ دی، نہ کوئی چیز کی. پھر آپ لوگ چیمپئن بنے ہوئے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں ہمارے ملک کے حالات یہ ہو گئے، ہمارے ملک کا. میں آپ کے ملک کے اندر انگوٹھی پہن کے آ رہے تو ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی خواتین کے کیسز کرتے رہے، پوری دنیا کے کیسز پہ کرتے رہے، ہم بھی کرتے رہے. آپ نے بھی وہاں جعلی ایف آئی آر کاٹی، ہم نے بھی وہاں جعلی ایف آئی آر کاٹی. تو یہ اگر پاکستان اور امریکہ کا موازنہ کریں، کمپیریزن کریں، تو مجھے تو کوئی اس پہ کوئی ڈفرینس نظر نہیں آتا. بلکہ ہم تو کہہ رہے ہیں ڈیولپنگ کنٹری ہے یا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ڈالرز دے کے آپ ملینز، مطلب یہ سب الزامات تو میں بھی گھوم کے لگا سکتا ہوں. آج جو آپ میرے ملک پہ الزامات لگا رہے ہیں، کبھی آپ میری ڈیموکریسی کے اندر ہیں، کبھی آپ میری جوڈیشری کے اندر ہیں، کبھی آپ میری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں، کبھی آپ میری پولیس کے اندر ہیں. آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب کے لیے بہتری کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کے لیے نقصان کر رہے ہیں؟ کیونکہ کبھی آپ فریڈم آف اسپیچ کے تحت ہمارے مذہب کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر لیتے ہیں اپنی نبی کی، آپ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے. یہ انسٹیگیٹ آف وائلنس ہے، آپ آگ لگائیں. کبھی آپ چلتے ہوئے آدمی کو بچوں کے سامنے ہراس کر دیتے ہیں، آپ کے ملک کے اندر گالم گلوچ کرتے ہیں، گاڑیوں میں لاتے مارتے ہیں، آپ کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے. تو یہ آگ لگانے کی چیزیں ہیں یا یہ آگ بجھانے کی چیزیں ہیں؟ اسی طرح آج آپ آگے، جب آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کوئی بھی ویسٹرن مداخلت جب بھی ہوئی ہے، پاکستانی قوم نے اس کو ریجیکٹ کیا. اب آپ آگے سیاست کے اندر عمران خان صاحب کے لیے آگے، پہلے آپ نے ان کو نکالنے کے لیے آئے تھے. آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو ابھی بھی آج پریس کے آگے جو بات کریں، سارا ڈرامہ 24 کو پانی کا بلبلہ جو بننے جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. اندر خانے ابھی بات ہو رہی ہے، لیٹے ہوئے. گڈھا پور کس کا پیغام لے کے گیا ہے؟ پوری پی ٹی آئی کی قیادت کدھر ہے؟ پاکستانی جس حصے میں نظر آ رہی ہے، سب کے پی کے میں بیٹھے ہوئے. کوئی اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے نہیں بیٹھا ہوا. بھائی آپ اپنے بچے لے کے آئے، کسی کا باپ کھڑا ہو گیا ہے سیاست کرنے جیلوں کے اوپر، کسی کی ماں کھڑی ہوگی، کسی کا بیٹا کھڑا ہوگا، کسی کی بیٹی کھڑی ہوگی، کسی کی بیوی کھڑی ہوگی. غلام ہے سارے ریاست. جو سب کی کنونشنل پالیٹکس تھی پٹواری ہوگی، اس سے زیادہ گھٹیا ہی سب نوکروں کی طرح پیچھے کھڑے ہوئے. جی 25 سال پرانا آدمی اگر 5000 آدمی نہیں لائے گا، اس کو نکال دیں گے. بھائی کسی کی باپ کی جاگیر ہے، یہ ملک ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم نے بھی 15 سال اس میں دیے. ہمیں بتائیں گے اس پارٹی کے بارے میں، ہم پہ کوئی حکمرانی کرے گا. کل میرا بیٹا آ کے آپ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دے، آپ کہیں گے نا بھائی باہر نکلو، وہ بدتمیزی نہیں کر سکتا، تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ اب قوم کے آگے تماشا ڈرامہ کلیئر ہونا چاہیے. ہونا کیا ہے؟ ویسے تو میں سرپرائز نہیں ہوں گا کہ اس سب پریشر کے بعد بھی اس میں کوئی ڈیٹ چینج ہو جائے یا کوئی پوسٹ پونڈ ہو جائے یا یہ
کسی ایک جگہ پہ آ جائے اور وہاں سے پھر کورٹ ایک آرڈر کر دے, وہ وہاں سے دوسری جگہ پہ شفٹ کر دے. 5-7 ہزار 8 ہزار آدمی آپ KPK کی مشینری لا کے پاکستان میں چڑھائی کی بات کریں. اسی طرح ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس اور بریکنگ نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر.